نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی ایک مجرب عمل بتائیں گے کہ جس کے ذریعے انسان خود اپنے آپ جادو کا توڑ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا یا ایسی صورتحال ہے تو انسان اس عمل کو کرنے سے خود بخود اپنا علاج کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کے بتانے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ انسان جادو کا توڑ کس طرح کر سکتا ہے۔ عموماً ارد گرد کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر دوسرا انسان اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کہ اس روحانی مسئلے کے اندر مبتلا ہے، اور یہ روحانی مسئلہ بڑھتے بڑھتے جسمانی مسائل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے کہ ہزاروں ڈاکٹروں ہزاروں طبیبوں سے علاج کرا کر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا کوئی علاج نہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، مایوسی کفر ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بیماری پیدا کی اور ہر بیماری کا علاج بھی بتایا ہے، اور انسان جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے ان سے علاج معالجہ کراتا ہے، اسی طرح ایک عاملین حضرات بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج معالجہ کراتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس روحانی مسئلے کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں کہ مجھے کون سا مسئلہ ہے۔ جب وہ کسی ڈاکٹر ماہر طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج کراتا ہے تو اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، تب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ انسان کوشش حتی الامکان کوشش کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بناتے ہیں، اور اسی طرح جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کو چاہیے کسی ماہر عاملین کے پاس یا کسی دم وغیرہ والے کے پاس جا کر اس سے بھی تشخیص کرا لے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ روحانی مسائل ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہزار ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کرائے تو اس کی جو دوائی ہے اس کو کبھی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ وہ دوائی اس کو نقصان پہنچاتی رہے گی جب تک اس کے ساتھ روحانی مسئلہ چل رہا ہوگا۔ جب تک اس کا روحانی مسئلہ نہیں کٹے گا، ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ انسان کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دنیا کے ہزاروں ماہرین طبیب کے پاس جا کر بھی اپنا علاج کرائے۔ سب سے پہلی یہی خطرناک بات ہے کہ روحانی جو بیماری ہوتی ہے یہ جسمانی دوائیوں کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں، ایک مختصر سا عمل آپ کو بتاتے ہیں جادو کا توڑ انسان خود کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کی عمر، جن کی ایج تقریباً 18 سال سے زیادہ ہے، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا لیڈیز میں سے ہو، کہ 3 مرتبہ منزل پڑھی جائے اور 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے۔ مریض خود یہ عمل نہیں کرے، مریض اس عمل یعنی 3 مرتبہ منزل اور 1000 بار بسم اللہ یہ خود پانی پر دم نہیں کرے گا، بلکہ دوسرا آدمی اس کو یہ دم کر کے دے گا۔ ایک بار صبح یہ عمل کر کے دے، صبح کی نماز کے بعد، اور وہ صبح سے لے کر رات تک وہ مریض اس پانی کو استعمال کرتا رہے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ اسی طرح مریض کی حالت کو دیکھ کر، عموماً جو ہے نا تقریباً 3 دن کا بھی عمل کیا جاتا ہے، یہ یعنی روزانہ 3 دن تک، پہلے دن بھی یہ عمل کر کے دیا، دوسرے دن بھی کر کے دیا، تیسرے دن بھی کر کے دیا۔ اور بعض جس مریض کی صورتحال نازک ہو اس کے لیے 5 سے 7 دن کا بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس مریض کے لیے ہے کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو، اور جادو کی عموماً علامات یہی ہوتی ہیں کہ کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، بے چینی، پریشانی اور چکر کا آ جانا، یا اس طرح دل کی کیفیت کی عجیب سا ہو جانا، اور کبھی کبھی انسان کو یہ دل کرتا ہے کہ وہ تنہائی میں جا کر بیٹھے اور اتنا روئے۔ تو ایسی صورتحال، ایسی کیفیات کے اندر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی ماہر
معالج کے پاس جا کر مشورہ کرنا چاہیے، اپنے دوست احباب سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کا ساتھ دے سکیں۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا عمل تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، جس کے ذریعے آپ خود اپنا علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اجازت چاہیے، والسلام۔